السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 سے 90 تک کا جائزہ لیں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 86 سے۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیسے مذاق کیا، ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا۔ تو انہی کی بابت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، آخرت کے متعلق نہیں انہوں نے سوچا، اور دنیا کو انہوں نے پریفر کیا۔ دنیا کے ان کی دلداد تھے، دنیا کے شوقین تھے، اور وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جو ان کو دنیا میں فائدہ دے۔ آخرت پہ ان کو یقین نہیں تھا۔ تو اب وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ ان سے کم نہیں ہوگا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کسی طرح سے مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجے ہم نے، مسلسل ایک کے بعد ایک بھیجے ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، کئی رسول، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، بینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس، ساتھ روح پاک کے، افکلما، کیا بلا جب کبھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، بما، ساتھ اس کے جو، لا تہوی، نہ پسند کیا، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، استکبرتم، تکبر کیا تم نے، ففریقا کذبتم، تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئے، اور پے در پے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، مسلسل، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے، کھلی نشانیاں عطا کی کہ لوگ ان کو دیکھیں، ان پر ایمان لائیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں پہ جو روح القدس کا ذکر ہے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری تھی، جس کے نتیجے میں وہ ان کو حمل ٹھہرا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ان کے نبوت کے بعد مختلف مواقع پر ان کی مدد کی گئی، تمام طرح کی مدد، تائید تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب بھی رسول آئے تو بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے تکبر کیا، رسول کو ماننے سے انکار کیا۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے قتل کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کوشش کی تھی ان کو قتل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت اوپر اپنی طرف اٹھایا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ انفسکم استکبرتم، تمہارے نفسوں نے تکبر کیا تھا کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ جھٹلایا کیوں؟ نبی کو کیوں جھٹلایا؟ کہ ان کو نبی کے حق ہونے پر یقین نہیں تھا، اپنی ذات کی بڑائی میں گم تھے، ان کو اپنی بڑائی کا زعم تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو کچھ انبیاء کو تو انہوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کوشش کی تھی قتل کرنے کی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، غلف، غلاف میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم،
باوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، تو کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی پیغمبروں کی بات پر ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک اور درست بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مطلب یہ کہ ہمارے دل محفوظ ہے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ قلوبنا غلف، ہم خود بہت علم والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے دل تو لپٹے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بات کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب ایک، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما معہم، واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی، وکانوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، فلما، تو جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ بنی اسرائیل غلام قوم تھی، فرعون کے ظلم اور زیادتیوں کا شکار تھی۔ کتاب الہی کے آنے سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں، ان فرعونیوں کے مقابلے میں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، ان کے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچا، ہمارے لیے کوئی رہنما ہو، ہمارے لیے کوئی مسیحا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور اس کا اور مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کی نبوت کو وہ پہچان گئے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں تمام دیکھ لی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، کفر کیا، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ان پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ بئس ما اشتروا، کتنا برا ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، این یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، انزل، جو نازل کیا، اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، این ینزل اللہ، کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ پلٹے، بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی بعثت، ان کی نبوت کی ساری علامات کو پہچان کر بھی اہل کتاب بنی اسرائیل نے ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اور اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ ضد، ان کی بغاوت تھی، ان کی سرکشی اور حسد، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے بھیجا ہے، اور بنی اسرائیل میں سے وہ نبی کیوں نہیں آئے، یعنی کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اپنی بڑائی اور تکبر میں مبتلا تھے، اور اس انکار کی وجہ صرف ضد تھی اور ہٹ درمی تھی ان کی، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ غضب پر غضب، غصے پر غصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان پر، اور اس کے اوپر اور عذاب، یہ شدت کے لیے یہ الفاظ بولے گئے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن پاک ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں صرف اپنا چہرہ دیکھنا ہے،
بات بنی اسرائیل کی گئی ہے کہ انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کا انکار کیا۔ تو اگر ہم اس کو اپنے حوالے سے دیکھیں تو اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، پیغمبر برحق ہیں، تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہم اس پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتاب کے احکامات کو، قرآن کے احکامات کو ہم کتنا عمل میں لاتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ہماری احادیث پر نفاذ کتنا ہے، اور ہمارا عمل کتنا سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔